اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام سننے والے دیکھنے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ دعا ہے کہ میرے مسلمان بہن بھائی اس زمین کے حصے میں جہاں بھی اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور آج حدیث بھی پڑھیں گے تھوڑی سی، اور حدیث کے حوالے سے پڑھیں گے جس سے ہمارے ایمان میں پختگی آئے، اور اس کے علاوہ ہم درود شریف برکات اور اس سے مشکلات کا حل بھی پڑھیں گے، تاکہ ہماری زندگی قرآن کے اور اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو اور اللہ پاک ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ چلے آئے شروع کرتے ہیں۔ زندگی ہر شخص کو محبوب ہے اور مرنے سے ہر شخص ہی گھبراتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زندگی میں مردے ہی کے حکم میں ہے، اس کی زندگی بیکار ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ زندگی ہی نہیں جو میری ہے، زندہ وہ ہے جس کو دوست کا وصال حاصل ہو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ دل کی حالت کا بیان ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مر جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نفع اور نقصان کے اعتبار سے ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے شخص کو جو ستائے وہ ایسا ہے جیسا کہ زندہ کو ستائے، اس سے انتقام لیا جائے گا اور وہ اپنے کیے کو بھگتے گا۔ اور غیر ذاکر کو ستانے والا ایسا ہے جیسا مردہ کو ستانے والا، وہ خود انتقام نہیں لے سکتا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیشہ کی زندگی مراد ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے اخلاص کے ساتھ کرنے والے مرتے ہی نہیں بلکہ وہ اس دنیا سے منتقل ہو جانے کے بعد بھی زندوں میں ہی کے حکم میں رہتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں شہید کے متعلق ورد ہوا ہے۔ اس طرح سے ان کے لیے بھی ایک خاص قسم کی زندگی ہے۔ حکیم تردید رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کو تر کرتا ہے اور نرمی پیدا کرتا ہے، اور جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے تو نفس کی گرمی اور شہوت کی آگ سے خشک ہو کر سخت ہو جاتا ہے، اور سارے اعضاء سخت ہو جاتے ہیں، طاعت سے رک جاتے ہیں۔ اگر ان اعضاء کو کھینچو تو ٹوٹ جائیں گے، جیسے کہ خشک لکڑی کے جھکانے سے نہیں جھکتی، صرف کاٹ کر جلا دینے کے کام کی رہ جاتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے ذکر کرنے میں اور قرآن پڑھنے میں۔ اور حدیثوں سے ہمیں قرآن پڑھنے، نماز پڑھنے اور اللہ پاک کی اطاعت کرنے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حسن اخلاص اور دوسروں کے ساتھ انسانیت کے پیکر ہونے، یہ سب چیزیں ہمیں حدیث سے ملتی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اور آئیے آپ درود شریف پڑھتے ہیں، درود خمسہ۔ درود خمسہ ہماری زندگی میں جو آج کل بہت مشکلات ہیں، فتنوں کا دور ہے، تو ہمیں ہر حالت میں درود شریف کا سب سے زیادہ اپنی زبان پہ ذکر کرنا چاہیے۔ تو اس کے فضائل پڑھتے ہیں کہ باعزت زندگی بسر کرنے اور ہر قسم کے مصائب مشکلات سے امن و امان میں رہنے کے لیے درود خمسہ کا ورد سب سے اعلیٰ اور مؤثر ہے۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنا ہر مومن میں یقیناً کامیابی کی دلیل اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے درود پاک ہر روز نماز عشاء 100 مرتبہ پڑھ بہت مجرب ہے۔ اس درود پاک کو روزانہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا مرنے کے بعد قبر میں سوال جواب آسانی اور راحت اور مغفرت کا سبب بنے گا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ ایک صاحب کشف ولی اللہ نے اس سے دریافت کیا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ہر جمعرات کو درود خمسہ پڑھا کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ تحفۃ المقاصد میں ہے۔ یہ درود حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے معاملات میں شامل تھا اور آپ اسے کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ درود شریف آپ کے سامنے ہے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی علیہ وصلی علی محمد کما تحب وترضی ان تصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرتنا بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی الصلاۃ علیہ۔ اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ لے سکتے ہیں، اور نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ اپنے معمول میں اس کو رکھیں، اور آپ کی زندگی کے جو بھی مشکلات ہیں وہ امن میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور اس پہ کامل یقین رکھیں، درود شریف کی برکات سے ہی ہم اس فتنوں کے دور میں سب سے زیادہ اپنی مشکلات کا حل
نکال سکتے ہیں، اور اللہ پاک کے ذریعے ہمیں غیبی مدد بھی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ یقین کامل ہونا چاہیے، اور اس سے ہمارے خاندان، ہماری زندگیاں سنور جائیں گی، اور دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو اللہ پاک ہمیں اس میں کامیاب کرے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو بھی میں نے آج پڑھا ہے اور بولا ہے، اللہ پاک کرے کہ آپ سب کو سمجھ میں آئے، اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور سبسکرائب لازمی کیجئے، تاکہ میری نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر سے ملیں گے، اور پھر اللہ کے وظائف، اللہ کے نام کے وظائف کے بارے میں، اس کی رحمتوں کے خزانے کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں یہ امور پہ چلنے کی اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔